بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو بچے کی طرف سے دو بکرے یا چھترے چھوٹے دو جانور اور بچی کی طرف سے ایک جانور بکری یا بکرا چھترا چھتری یہ کیا جائے گا۔ اور یہ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقہ حدیث نمبر 2834۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عن الغلام شاتان مکافعتان، بچے کی طرف سے برابر کے دو بکریاں بکرے ہیں، وعن الجاریۃ شاۃ، اور بچی کی طرف سے ایک ہے، اور اسے 7ویں دن کیا جائے گا۔ مسنون یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے، اور اگر 7ویں دن کسی بھی حوالے سے کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسائل کی طرح سے نہ کر سکیں تو اس کے بعد جب بھی اسے موقع ملے وہ اس وقت ہی کر سکتا ہے اور جلدی کر لینا چاہیے۔ اور سنن نبی داؤد کے اسی باب کے اندر حدیث نمبر 2838 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہی ہر بچہ، تو اس کے اندر بچہ اور بچی دونوں شامل ہو گئے، وہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی رکھے ہوئے ہیں، تذبح عنہ یوم سابعہ، اس کی طرف سے ان کو ذبح کر دیا جائے گا، ان کا عقیقہ کر دیا جائے گا 7ویں دن۔ تو 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے۔ ویحلق، اور سر مونڈا جائے گا، ویسمى، اور نام رکھنا بھی وہ 7ویں دن زیادہ مسنون ہے۔ اور یہ چھوٹے جانوروں کا تذکرہ ہی آتا ہے، اس میں اونٹ اور گائے کا تذکرہ نہیں آتا، بلکہ خصوصی طور پہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا گیا کہ آپ کے ہاں، آپ کے بھائی کے ہاں عبد الرحمن ابن ابی بکر، آپ کے بھائی، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر 1166 اس کے تحت لکھی ہے۔ نوفل عبد الرحمن ابن ابی بکر غلام فقیل علی عائشہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا گیا کہ یا ام المومنین، اے ام المومنین، اقی عنہ جزوراً، اس کی طرف سے آپ اونٹ ذبح کر دیں۔ فقالت معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ میں ایسے نہیں کر سکتی، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافعتان، میں تو وہی کروں گی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ برابر کے دو بکرے، دو چھترے، دو بکریاں۔ تو گویا کہ چھوٹے جانور کو ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فضیلت دی، انہوں نے اس کو ترجیح دی۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ اور جس روایت کے اندر آتا ہے کہ اونٹ اور گائے کو بھی کر لیا جائے، تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر حدیث نمبر 1168 یعق عنہ من الابل والبقر والغنم، کہ عقیقہ کیا جائے گا بچے کی طرف سے اونٹ کا بھی، گائے کا بھی اور بکری کا بھی۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، یہ روایت ضعیف ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے موضوع۔ تو جو صحیح بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی طرف سے دو چھترے بکرے اور بچی کی طرف سے ایک چھتری اور بکری کی جائے۔ اگرچہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ بڑا جانور اس کی بھی ایک قربانی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یہی کیا جائے چونکہ سنت سے یہی چیز ثابت ہے۔ اور عقیقے کے اندر اشتراک نہیں ہو سکتا کہ گائے کر رہے ہیں، اونٹ کر رہے ہیں تو اس میں دو بچوں کی طرف سے، تین بچوں کی طرف سے ایک ہی گائے کر دی جائے، تو ایسے نہیں ہے، بلکہ چونکہ ایک جان کرنی ہوتی ہے اور یہ ثابت جو ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹے جانور کیے جائیں تو وہی کرنے چاہیے، اشتراک بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی بندہ فقیر ہے، اس کے حالات ہی اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکے، تو ان پر عقیقہ نہیں ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ہو سکے تو اسے بالکل ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ایک دفعہ نہیں کر سکے، زندگی میں کسی وقت کوئی حالات اچھے ہو گئے ہیں تو بچوں کے اس وقت عقیقے کر دیے جائیں۔ بچے خود بھی اپنے عقیقے جب اللہ تعالیٰ ان کے حالات اچھے کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے حالات اچھے نہیں ہیں، عقیقہ نہیں کر سکے، تو ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها واللہ عالم بالصواب۔